بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کے سپہ سالار، پاکستانی افواج کے سربراہ، چیف آف آرمی سٹاف جناب حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب فیلڈ مارشل اس وقت امریکہ کے دورے پہ ہیں۔ امریکہ کے بعد شاید انہوں نے برسلز بھی جانا ہے، جو کہ نیٹو کا ہیڈ کوارٹر وہاں پہ واقع ہے۔ امریکہ کے اندر انہوں نے وہاں پہ پاکستانیوں سے خطاب بھی کیا، اور اس خطاب کو بھارتی میڈیا نے جس طرح پورٹرے کیا کہ جیسے انہوں نے بھارت کو ایٹمی جنگ کی دھمکی دی ہے، اور اس کے بعد پھر بھارت کے دفتر خارجہ نے باقاعدہ اس پہ امریکہ سے احتجاج بھی کر دیا کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور آپ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے حافظ صاحب نے ہمیں ایٹمی جنگ کی دھمکی لگا دی۔ پاکستان نے اس کا ترکی بترکی جواب دیا کہ ایک تو پہلی بات ہے کہ ہم غیر ذمہ دار ریاست نہیں ہیں، اور ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، اور دوسری بات یہ ہے کہ چلو یہ تو دھمکی تسی لائی سی، یاد ہے نا پھر وہ خاکسار کا کال، لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بائن ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو انڈین جو جرم لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں یوتھروں کی طرح، وہ اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ خیر پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی اس کا جواب دے دیا، لیکن حافظ صاحب نے وہاں پہ ایکسپیٹریٹ پاکستانی یا امریکن پاکستانیوں کے اجتماع سے خطاب کیا تھا۔ باقی گلا انہوں نے ساریاں کی تھیں، جو ہمارے پاس پریس ریلیز بھجوائی گئی اس کے اندر بھی وہ باتیں نہیں تھی جو انڈین میڈیا کو پتہ چل گئی، خاص طور پہ یہ جنگ کی دھمکی والی بات جو تھی یہ انہیں تو پہلے پتہ چل گئی، اور پورا انہوں نے 2 دن سے ماتم ڈالا ہوا ہے اس کے اوپر۔ پروپیگنڈا ہے بنیادی طور پہ اجیت ڈیول کو آتا ہی یہی ہے، اور اجیت ڈیول صاحب کی پالیسی کی کنٹینیوشن ہے، اور اس کنٹینیوشن کے اندر انہوں نے کہا کہ پاکستان کو پھر مڑ دیا جائے اس فیصلے اس طرح کہ جناب پاکستان ایک غیر ذمہ دار سٹیٹ ہے، پاکستان ایٹمی ہتھیار رکھنے کا جو ہے وہ کوالیفائی نہیں کرتا، متحمل نہیں۔ ویسے بائی دا وے پاکستان کا ایٹمی پروگرام دنیا کا محفوظ ترین پروگرام جو ہے، عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی بھی کہہ چکی ہے، اقوام متحدہ کے انسپیکٹرز بھی کہہ چکے ہیں جتنی سیکیورٹی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی ہے۔ لیکن بھارت کا ایک منترا ہے جو اجیت ڈیول نے جب وہ ملازم تھا تب بھی، اور جب وہ ایڈوائزر بن گیا تب بھی اس نے کنٹینیو کیا ہوا، اور یہ منترا آج کا نہیں ہے، یہ منترا جو ہے یہ مشرف صاحب کے دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور ہم بڑے خوش ہوا کرتے تھے کہ دیکھو نا بدماشی تے ہی ہے ساڈے علاقے، وہ ساڈا پرسپشن خراب کر رہے سن، بیڑا گرک کر رہے سن۔ تو وہ بہرحال جناب انہوں نے اس پروپیگنڈے کی کنٹینیوشن کی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات جو ہے وہ ضرور بتانا چاہوں گا اس کے حوالے سے۔ جی آج فائنینشل ٹائم نے ایک خبر چھاپی ہے۔ فائنینشل ٹائم آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے پرانا اخبار ہے، دنیا کا تو سب سے پرانا اخبار ہے، برطانیہ سے نکلتا ہے، اور اس کے اندر خبر چھپنا جو ہوتا ہے وہ واقعی خبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور فائنینشل ٹائم جو ہے جسے کہنا چاہیے کہ بائبل ہے جی بزنس مینوں کی، دنیا بھر کے بزنس مینوں۔ تو فائنینشل ٹائم میں کہا گیا ہے کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ جنرل مائیکل کریلا صاحب جو ہیں، یہ نیم چڑھا والے کریلا صاحب ہیں، ٹھیک ہے، یہ ریٹائرمنٹ پر فلوریڈا میں منتقل ہونے والی تقریب کے اندر شریک ہوئے۔ ویسے اپنا جڑا ہے نا کی نام ہے وہ صابر شاکر، انہیں فلوریڈا دے لام دی جگہ تے کاف پا دیتا تھی، فکوریڈا، شاید انہوں لام دے نال کوئی ویسے ہی مسئلہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کافی زیادہ بیچارے جو ہے نا اس وجہ سے اس کا ہاتھ تانگ ہی رہتا ہے، اکثر اس طرح کے بلنڈر مارتے رہتے ہیں۔ امریکہ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا، اور اس سے پہلے ان کی صدر سے بھی ملاقات ہو چکی تھی، اور پاک امریکہ تعلقات کے اندر غیر متوقع طور پر پیش رفت آئی ہے، بالکل پیش رفت ہوئی ہے، اور خاص طور پہ جب حافظ صاحب امریکہ میں ہی ہیں تو امریکہ نے جو بی ایل اے کی مجید بریگیڈ ہے اس کو بھی عالمی دہشت گردوں کی فہرست کے اندر شامل کر دیا ہے، اور یہ عالمی دہشت گردوں کی فہرست کے اندر شامل ہو جائیں تو پھر بندے کی چھوٹ مشکل سے ہی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے نا افغانستان کے اندر برس اقتدار آئے ہوئے ملا ہبت اللہ صاحب کو تقریباً کوئی 3 سال ہو چلے، اور ان 3 سالوں کے اندر ان کا نام نکلا نہیں ہے۔ پھر جب بھی انہوں نے ٹریول کرنا ہوتا ہے
تو پھر کوئی ان کی طرف سے درخواست جاتی ہے، اور عمومی طور پہ جو ان کا میزبان بن رہا ہوتا ہے ملک، اس کی طرف سے درخواست جاتی ہے کہ جی ون ٹائم ایگزمپشن دے دیں، تو وہ ایگزمپشن دیتے ہیں۔ اور کئی صورتوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی مانگتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا اس کو کہتے ہیں، ایک تو ایگزمپشن لے لیتے ہیں تو وہ ٹریول، ہاں بعض کا وہ پاکستانی پاسپورٹ بھی مانگتے ہیں۔ یہ ٹی ٹی پی نہیں، تحریک طالبان افغانستان والے تو بیشتر پاکستانی پاسپورٹوں پہ سفر کرتے ہیں، اور ابھی بھی پاکستان میں بم مرواتے ہیں یار، ویسے کیا بدقسمت لوگ ہیں۔ اینی ہاؤ، بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو امریکہ کی جانب سے تجارتی مراعات، وہی ٹیکس جو ہے ڈیوٹی، وہ 19%، جبکہ امریکہ کی طرف سے 50%، بھارت پر 50% عائد کی گئی۔ اچھا جی، امریکی صدر نے پاکستان کے تیل کے ذخائر کی ترقی کے لیے معاہدہ کیا۔ اچھا جی، پاکستان نے امریکہ کو سرمایہ کاری کے نئے مواقع، خاص طور پہ توانائی، معدنیات اور کرپٹو میں دینے کی بات کی ہے۔ ایک ایشیا پیسیفک فاؤنڈیشن ہے جی، تھنک ٹینک ہے امریکہ کے اندر، اور اس کے مائیکل کوگل مین ہیں، آپ اکثر میرے ولاگ کے اندر اس کے ایک صاحب ہیں جو کہ سب کانٹیننٹ کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اور پاکستان کے اندرونی معاملات کے اوپر اور عالمی معاملات کے اوپر اکثر یہ موصوف ٹویٹ کرتے رہتے ہیں۔ اور آپ کا جھکاؤ، مائیکل کوگل مین صاحب جو ہیں، ان کا جھکاؤ کافی حد تک جو ہے وہ انڈیا کی طرف ہے، یا وہ عمران احمد خان نیازی کے فین بھی ہیں۔ تو مائیکل کوگل مین نے کہا جی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ حیران کن ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مڈل ایسٹرن انسٹیٹیوٹ کے سینئر فیلو مارون وین ہوم ایوی بابا جنو پاکستان دا ہی دکھ سنا آیا تھا، وہ مائیکل کوگل مین تو نوجوان جائے گا، ینگ مین، انہوں نے کہا جی پاکستان ایک نایاب ملک ہے جو چین، ایران، خلیجی ممالک، روس کے کچھ حصے اور اب دوبارہ امریکہ کے ساتھ تعلقات قائم رکھے ہوئے ہے۔ بھارت پاکستان کی وائٹ ہاؤس میں پذیرائی سے ناراض ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں جی مارون وین بوم صاحب، بوم ہے کہ ہوم ہے، بوم، مائیکل مارون وین بوم۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی مودی اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کی اطلاع ہے، جبکہ پاکستان نے جنگ بندی کے سہولت کار کے طور پر امریکی صدر کو پیش کیا ہے۔ پاکستان ورلڈ لبرٹی فائنانشل کے ساتھ کرپٹو ٹوکنز کے لیے مفاہمی یادداشت پر دستخط کر چکا ہے۔ کرپٹو اور بلاک چین کے وزیر بلال بن ثاقب نے واشنگٹن میں تجارتی بات چیت میں بھی حصہ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان نے داعش کے ایک اعلیٰ دہشت گردی کی گرفتاری میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان امریکہ، چین، ایران، خلیجی ممالک اور روس کے ساتھ بیک وقت ٹائم رکھے ہوئے جی۔ فائنانشل ٹائمز کے اندر ایف ٹی جو ہے اس کے اندر اس خبر کا چھپنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بڑی گل ہے جی، بڑی گل ہے نا، او والی بڑی گل ہے، ٹھیک ہے۔ فائنانشل پوسٹ تو خیر ہم پاکستان سے نکلا کرتا تھا، فائنانشل ٹائمز جو ہے وہ روایتی طور پہ دنیا کے بزنس مینوں کا، اور خاص طور پہ یورپ اور امریکہ کے بزنس مینوں کا، امریکن بھی تو ادھر برطانیہ سے ہی گئے ہوئے ہیں، ان کا اخبار ہے، لندن سے نکلا کرتا تھا، پتہ نہیں اس کی فزیکل کاپی موجود ہے کہ نہیں، کہ یلو کلر کا پورا اخبار ہوتا تھا۔ اس کے بعد پھر دنیا بھر کے اندر جتنے بھی اخبارات نکلتے تھے ان میں بزنس کے پیجز کو یلو پیجز کہہ دیا گیا۔ تو یہ ہے جی دنیا کے اتنے اخبارات اور اداروں کے اندر پاکستان کے حوالے سے جو گڈ ول چل رہی ہے اس کو ذرا، اور آج کل جو ہے وقت نے ایک بڑا دفعہ پھر دلہن بنا دیا، ہاں پرانیاں بساں دے پیچھے لکھیا نہیں ہوندا، آؤ ہاں اس طرح وقت نے ایک دفعہ پھر دلہن بنا دیا جی، تو یہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔